دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن، سکون، راحت کی زیادہ حقدار ہے؟ ایک وہ آدمی جو کہتا ہے کرنے دھرنے والی ذات بس اللہ کی ہے، اولاد نہیں ملی، اللہ کے دربار میں مسجد میں آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور اب صحت تندرستی نہیں مل رہی ہے، آ کے دعا مانگتا ہے، یک درگیر محکم بغیر، ایک دروازہ پکڑ لیا ہے، مضبوط پکڑ لیا ہے، جو ملے گا یہیں سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ یہ آدمی چین و سکون میں رہے گا، یا وہ آدمی جس کو کسی نے کہہ دیا تجھے یہ پریشانی ہے، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ گیا، کچھ دن جاتا رہا، پریشانی دور نہیں ہوئی، کسی دوسرے نے کہا ہم تو فلاں جگہ گئے تھے، پریشانی دور ہوگی تو وہاں چلا جا، وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، کسی نے اور مسئلہ بتایا، وہاں جا، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، پریشانی حل ہو جائے گی، فلاں جگہ جاتا ہے، کوئی پریشانی، در در ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، در بدر پھرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مال بھی ضائع کرتا ہے، ایمان بھی ضائع کرتا ہے۔ سکون میں کون سا ہے؟ سکون میں تو وہ ہے جو کہتا ہے بس مجھے تو ایک اللہ کے دربار کو پکڑنا ہے، بس یہ آدمی سکون میں ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحاجہ قومہ قال تحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلا جو درس ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں تھا، جس میں انہوں نے اپنی قوم جو ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی، سورج کی پرستش کرنے والی تھی، ان کو بہترین انداز سے سمجھایا تھا۔ جب انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ میں تو نہ سورج کی عبادت کرتا ہوں، نہ چاند کی عبادت کرتا ہوں، نہ ستاروں کی، اس لیے کہ سب ڈوبنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، عارضی ہیں، ان میں کمی ہے، نقص ہے، اور اللہ ہر نقص، عیب، کمی سے پاک ہے۔ میں نے تو اس اللہ کا رخ کیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں تو شرک نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے اس پر ان سے حجت بازی کی، بحث کی، جھگڑا کیا کہ تم ان بتوں کو کیوں نہیں مانتے، باپ دادا تمہارے اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، توفیق دے دی، توحید کی، اللہ کو ایک ماننے کی، شرک سے بچا لیا، اب تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اس بات پر جھگڑتے ہو ایک اللہ کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی اور کو مانو۔ مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو ہمیشہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سارا کام ایک کیسے کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے، بارش برسانے والا یہ، اولاد دینے والا یہ، زندگی دینے والا یہ، گیان دینے والا یہ، موت دینے والا یہ، سنکٹ موچک یہ، پریشانی کو دور کرنے والا یہ۔ دیکھتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ بھائی گیان کون دے گا، کس سے مانگے؟ تو کہا سرسوتی کی وندنا کرو۔ بھائی رزق کی پریشانی ہے تو لکشمی کی پوجا کرو، اور بھائی اب کوئی اولاد وغیرہ نہیں مل رہی ہے تو فلاں کو پکارو، بارش نہ لگی ہے اندر دیوتا کے کچھ کرو۔ ہر ایک کو دیوتا مان لیا ہے، ان کو ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے ہیں، یہ شرک۔ اور قرآن کہتا ہے، نبیوں کی تعلیم کہتی ہے نہیں،
سب کچھ کرنے والی ایک ذات، یہ توحید ہے۔ یہ ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں 23ویں پارے میں سورۃ الصاد کے پہلے رکوع میں آیا، مکہ کے مشرکوں نے جب کہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے، حضور نے کہا بس کرنے دھرنے والی ذات ایک ہے۔ تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، عجیب چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے اسی طرح بحث بازی کی، پھر ڈرانے بھی لگے، مار پڑ جائے گی ہمارے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو کہتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مار پڑے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع لا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب کا فیصلہ میرے بارے میں، کسی مصیبت کا ہو، پریشانی کا ہو، بیماری کا ہو، محرومی کا ہو، کسی نقصان کا ہو، وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن یہ جو تم ڈرا رہے ہو نا، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی مار پڑے گی، تو یہ کچھ نہیں، یہ ہے توحید۔ ساری چیزوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال دینا، بس ایک اللہ کا ڈر دل میں بٹھا دینا، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے کہے ساری دنیا سے ناراض یہ بندہ صرف میرے لیے، ساری دنیا کو کی دشمنی مول لے لی، دشمن بنا لیا، ان سے ناراض ہو گیا، وہ اس سے ناراض ہو گئے، صرف میری خاطر۔ یہ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ دیکھیں شرک انسان کو کمزور بناتا ہے، توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ شرک کرنے والا جب مانگتا ہے کوئی چیز، جیسے اولاد نہیں ملتی ہے، کسی نے کہہ دیا فلاں دربار میں چلے جاؤ، وہاں جائے گا، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو کہ فلاں جگہ چلے جاؤ تو وہاں چلا جائے گا، وہاں جاؤ تو وہاں چلا جائے گا۔ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، کوئی کالا علم، کوئی گورا علم، کوئی پیلا علم، کوئی فلاں علم، کوئی سفلی علم، یہ سب چیزیں دل میں لاتا ہے۔ توحید والا کہے گا کوئی ساری دنیا مل کے کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب اگر نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ توحید نہیں ہے نا تو پھر انسان شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور وہم میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی گھر میں کوئی پرچی نکل آئے نا جس میں الٹی سیدھے کچھ لکیریں ہوں، کچھ بھی نہ ہو، انسان پریشان ہو جاتا، پتہ نہیں یہ کیا نکل گیا، مولوی صاحب کے پاس آتا ہے کچھ ہے تو نہیں۔ اور تعویذ والا کون سا پڑھا لکھا ہوتا ہے جو نہ مسجد کا نہ مدرسے کا، وہ تعویذ کا دھندا اپناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے ہمیشہ، صحیح بندے کبھی نہیں اپناتے۔ وہ ہے جن کو کوئی دھندا نہیں ملتا، کوئی روزگار نہیں، نہ مسجد والے رکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ مدرسے والے، نہ کسی اور کام کا، وہ یہ تعویذ والا دھندا اپناتا ہے۔ ایوری گرین بزنس ہے، لاس نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ اپناتا ہے۔ لوگ بیوقوف ہیں۔ اب وہ بہت سارے بچے ایسے، ہمارے خود کے بچے مدرسے میں پڑھنے والے، وہ عصر بعد گھومنے آتے تھے ڈالی بائی مندر کے پاس، وہ سارے بیچاری ہندو عورتیں وغیرہ کہتے تھے مولوی صاحب کچھ راکھڑی دے دو، وہ دے دو۔ بچوں کو کیا، بچے تو بیچارے، بچے کو لکیر لے کے یوں کھینچ کے دے دیتے تھے، کچھ نہیں آتا ان کو۔ یہ حقیقت ہے، اسی طرح سب کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں سارے انسانیت کو۔ تو انسان وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ کیا نکل آیا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ توحید یہ ہونی چاہیے جو حضرت ابراہیم سکھا رہے ہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، رب چاہے گا تو ہوگا، ورنہ ساری دنیا مل لائے، سارے یہ بنگالی جادو کرنے والے مل جائیں اور نقصان پہنچانا چاہیے، اوپر سے فیصلہ نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا یقین انسان کا ہونا چاہیے۔ بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان کی تاریخ کا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ تھے، بڑے زبردست پاورفل، 50 سال تک اکیلے نے، جنہوں نے ساری مخالفتوں کو، ساری جو ہے
مدعے مقابلوں کو کمزور کرتے ہوئے یہاں حکومت کی ہے۔ تو اس کے دربار میں ہندو تھے، پنڈت تھے، سب کچھ تھے، سب مزے کی عہدوں کے، آج گالیاں دیتے۔ تو پنڈت تھے، ان کے دربار میں برہمن تھے، تو کوئی برہمن وزیر تھا ان کا، اس کا بیٹا چھوٹا آ گیا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی مذاق میں وہ بچے کو، سمجھدار بچہ تھا، اٹھایا اور یوں اوپر پھینکا تو وہ کھلکھلا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ بھائی تجھے ڈر نہیں لگتا کچھ نقصان پہنچ جائے گا؟ تو کہا کہ آپ جیسے آدمی کے ہاتھ میں جو بچہ ہو اس کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے جو بندہ اللہ کے بارے میں یہ سوچ لے میرا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو دنیا کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہی کہا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو میرا رب جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ یہ تو بے بس ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ان بے بس اور لاچاروں کا خوف اور ڈر میں اپنے دل میں کیسے لے آؤں کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے، نقصان کر سکتے؟ نہیں، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ سے۔ انکم اشرکتم باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے۔ ما لم ینزل بی علیکم سلطانہ، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی الہامی آسمانی کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شرک کرو، میرے نیک بندوں کو یا کسی چیز کو، میری مخلوق میں سے کسی کو سمجھو کہ یہ بھی کچھ دینے والے ہیں، لینے والے ہیں، نفع پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے۔ کسی آسمانی کتاب میں شرک کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ عقل، صحیح فہم، صحیح سمجھ اس کو جائز ٹھہرا سکتی ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہے، اگر کچھ بھی جانکاری ہے نا، تو مجھے بتاؤ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن، سکون، راحت کی زیادہ حقدار ہے؟ ایک وہ آدمی جو کہتا ہے کرنے دھرنے والی ذات بس اللہ کی ہے، اولاد نہیں ملی، اللہ کے دربار میں مسجد میں آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور اب صحت تندرستی نہیں مل رہی ہے، آ کے دعا مانگتا ہے، یک درگیر محکم بغیر، ایک دروازہ پکڑ لیا ہے، مضبوط پکڑ لیا ہے، جو ملے گا یہیں سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ یہ آدمی چین و سکون میں رہے گا، یا وہ آدمی جس کو کسی نے کہہ دیا تجھے یہ پریشانی ہے، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ گیا، کچھ دن جاتا رہا، پریشانی دور نہیں ہوئی، کسی دوسرے نے کہا ہم تو فلاں جگہ گئے تھے، پریشانی دور ہوگی تو وہاں چلا جا، وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، کسی نے اور مسئلہ بتایا، وہاں جا، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، پریشانی حل ہو جائے گی، فلاں جگہ جاتا ہے، کوئی پریشانی، در در ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، در بدر پھرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مال بھی ضائع کرتا ہے، ایمان بھی ضائع کرتا ہے۔ سکون میں کون سا ہے؟ سکون میں تو وہ ہے جو کہتا ہے بس مجھے تو ایک اللہ کے دربار کو پکڑنا ہے، بس یہ آدمی سکون میں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ فرما رہے ہیں امن، چین، سکون، راحت اور آرام میں دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہوگا؟ الذین آمنوا، وہ گروہ جو ایمان لے آیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، گڈمڈ نہیں کیا، ایمان میں ظلم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں مومن ہو گیا، سرکاری کاغذات میں میرا نام مسلمان لکھ دیا گیا، بس کافی ہے، باقی سب وہ کام کرتا رہے جو مشرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کرتے ہیں وہ کرتا رہے، نہیں، یہی مطلوب، مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، خالص ایمان اللہ کو چاہیے۔ جس طرح آپ ہر چیز خالص ڈھونڈتے ہیں نا، گھی خالص چاہیے اور کھانے پینے کی چیزیں پیور چاہیے، ہر چیز انسان تلاش تو کرتا، چاہتا تو ہے اگرچہ نہ ملے،
لیکن چاہتا یہی شہد کہ بھائی خالص، کوئی شہد بیچ رہا نا یہی پوچھتے بھائی خالص ہے، پیور ہے، گھی کیسا ہے، پیور ہے، خالص ہے، ہر چیز پیور چاہتے ہیں، تو اللہ بھی پیور عقیدہ چاہتا ہے، خالص ایمان خالص عقیدہ چاہتا ہے۔ تو مطلوب یہ ہے خالص ایمان ہو، ظلم کی اور شرک کی آمیزش نہ ہو، ورنہ ایک طرف ایمان کا بھی دعوے دار ہے، دوسری طرف اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو کنٹرول کی چیزیں ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ سمجھتا ہے نہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، جس طرح اللہ جانتا ہے اللہ کے نیک بندے بھی جانتے ہیں، جس طرح اللہ کے ہاتھ میں صحت اور تندرستی دینا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے فلاں اور فلاں بھی دے سکتے ہیں، جس طرح اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے فلاں بھی اولاد دیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح اللہ کے نام پر کوئی بھی قربان کرنا چاہیے تو اللہ کے نام پر کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے نیک بندے کے نام پر جانور کے نذر و نیاز چڑھائی جا رہی ہے، اس کے نام پہ چھوڑا جا رہا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو، شجر کو، حجر کو، درخت کو، پتھر کو، قبر کو یا کسی چیز کو پوجا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ سب شرک کی چیزیں ہیں، ایمان لانے کے بعد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ موحد ہوگا، تبھی جا کے وہ پکا مومن ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا، ورنہ سرکاری کاغذات میں تو مومن لکھا جائے گا مسلم، اللہ کے کاغذات میں نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو، ظلم کہتے ہیں ناانصافی کو، ظلم کہتے ہیں کسی کا حق دبا لینے کو، ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کو۔ تو جب یہ آیت اتری نا کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ ایمان لے آئے اور ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملایا، یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صحابہ سہم گئے، لرز گئے، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم کو نہیں ملایا۔ تو ظلم تو چھوٹا موٹا تو سب سے ہوتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر لی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کو اوپر زیادتی کر لی، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ یا رسول اللہ پھر تو ہم میں سے کوئی کامیاب نہیں، کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے، سب مارے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ ظلم یا مراد نہیں ہے۔ کون سا ظلم مراد ہے؟ بڑا ظلم۔ اور بڑا ظلم کون؟ رسول علیہ السلام نے کہا، لقمان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، عام جو زیادتی ظلم ناانصافی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ تو صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، تو چلو کامیابی کی اور ہدایت کی ایک راہ نکل آئی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم کا ہی ذکر چل رہا ہے، کہا کہ یہ ہماری دلیل تھی، حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم کے خلاف۔ یہ جو سمجھایا تھا نا بڑے اچھے انداز سے، ابراہیم نے کہا تم ان چیزوں کو معبود سمجھتے ہو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، فلاں کو، اچھا میں بھی چلو ستارہ ہے اس کو تم سمجھتے ہو تو میں بھی چلو اس کی عبادت، یہ سمجھانے کا انداز تھا، میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں۔ پھر دیکھا سورج ستارہ طلوع ہوا، چمکا اور کچھ دیر کے بعد ڈوب گیا۔ جب ڈوب گیا تو قوم سے کہا یار یہ تو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ ستارہ چھوٹا دکھتا تھا، اس کے بعد چاند دکھا، چاند تھوڑا بڑا، چمکا دینے والا کائنات کو، کہنے لگا ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، تم اس کی بھی پوجا کرتے ہو نا، یہ رب تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن رات جیسے ڈلتی گئی، چاند کی بھی عمر پوری ہوتی گئی، اس دن کی چکر پورا ہوتا گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہ یار یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے، جو ڈوب جائے، جس میں تغیر آ جائے، جس میں تبدیلی آ جائے، جس میں کمی آ جائے، جس پر زوال آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو ایسے عیبوں سے، کمیوں سے پاک ہے۔
پھر سورج کے بارے میں بھی یہی کہا. یہ جو سمجھانے کا انداز تھا کہ جس کے سامنے قوم کا منہ بند ہو گیا کہ بات تو بہت تگڑی کہی ہے. تو یہ جو حجت ہے یہ ہم نے ابراہیم کو عطا کی. اور دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، ہم اگر کر لیتے ہیں اس کو تو اپنے اوپر فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. آپ کے اپنے دم پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق سے سب ہوتا ہے. جس دن اللہ توفیق چھین لے، آپ کا گھر پاس میں ہونے کے باوجود آپ نماز میں نہیں آ سکتے. کتنے سارے لوگ ہیں مسجد سے متصل گھر ہیں، 5 وقت کی اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن نہیں پہنچ پاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. اور کتنے سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو مسجد سے دور ہیں جہاں اذان کی آواز بھی نہیں جاتی، لیکن ٹائم ان کو پتہ ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں ٹائم نماز ہے، بھاگتے ہوئے آتے بغیر آواز پہنچے. یہ پہنچانے والا اللہ ہے اور یہ محروم کرنے والا اللہ ہے. ابراہیم کو یہ ہم نے عطا کیا تھا. اس لیے کوئی بھی نیکی جس کو ہم کر رہے ہو نا، کبھی یہ نہیں چاہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ زبان پہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، یہ اللہ مدد فرما رہا تب ہو رہا ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. ابراہیم کے درجے بلند کیے. اللہ درجہ کس کا بلند کرتا ہے؟ جس کے اندر استعداد ہو، صلاحیت ہو، ایبیلٹی ہو. تو حضرت ابراہیم کے اندر تھی یہ، اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا کیا. کتنا اونچا مقام کیا آپ دیکھیے، چونکہ اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی. جتنی قربانی اللہ اس کا درجہ اتنا ہی بلند دیتے ہیں. ابراہیم نے بہت قربانیاں دی، اللہ نے مقام درجہ یہ دیا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ 3 لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں. تینوں قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتی، اپنا عظیم سمجھتی ہے، بڑا مانتی، آئیڈیل سمجھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت ڈالی. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا بھی ہے، علیم جاننے والا ہے، ہر شخص کو جانتا ہے. اور جب جانتا ہے اس کا مقام و مرتبہ اسی اعتبار سے بڑھاتا ہے. اور حکمت والا ہے، جس کو دیتا ہے نا حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ نوازتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا. خوشخبری دی بیٹا ہوگا، بڑھاپے میں بیٹا ہوا، میاں بیوی کی عمر گزر چکی تھی، کہا کہ ہوگا، اللہ نے دیا اسحاق. اور پھر یہ بھی خوشخبری دی اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، یعنی نبی، بیٹا بھی نبی ہوگا، پوتا بھی نبی ہوگا. یہ ہم نے ان کو عطا کیا. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ہم نے نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ان کو نبوت کا مقام بلند ہم نے عطا کیا، ان کو صحیح راستے پر ہم نے باقی رکھا. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی. دیکھیے اس آیت میں قرآن کریم میں یہیں پر اس رکوع میں سب سے زیادہ نبیوں کا ایک جگہ نام آیا ہے. پورے قرآن کریم میں تقریباً 25 یا 26 نبیوں کا نام آیا ہے، اور اسی ایک جگہ میں 18 نبیوں کا ایک جگہ میں نام آیا ہے اس رکوع میں. تو یہ سب عجیب لطیفہ بھی ہے. وہ امام صاحب تھے، فجر میں ان کو یہ رکوع یاد تھا تو فجر میں یہی پڑھتے تھے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم کا نام، اسحاق کا نام، یعقوب، سلیمان، داؤد، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. یہ سارے نام ظاہر سی بات ہے مسلم معاشرے میں یہی نام رکھے جاتے ہیں، تو وہ پڑھتے تھے ہر کچھ دن کے بعد یہی پڑھتے تھے. تو سب کے نام آتے تھے. ایک آدمی تھا اس کا نام کچھ اور تھا، وہ قرآن میں تھا نہیں، تو اس کو غصہ آ گیا. وہ آنکھ سے معذور تھا تھوڑا، اس کو غصہ آ گیا، امام صاحب سب کے نام لیتے ہو، میرا نام نہیں لیتے ہو. تو امام صاحب بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے، چالاک تھے. انہوں نے پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ رکوع ہے، اس میں شیطان کا تذکرہ ہے. شیطان کے تذکرے میں یہ کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو امام صاحب نے تھوڑا کھینچ کے پڑھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ آنکھ سے معذور تھا نا، اس کو کانا کہتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو گیا، میرا بھی ذکر آ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو بڑا عجیب لطیفہ ہے، 18 نام یہاں آئے ایک ساتھ۔ نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، تو ان کے باپ دادوں میں سے ہوئے، باقی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی نسل میں سے۔ اللہ نے ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا، بڑی قومیں ان کو بڑا مانتی ہے، پلس یہ کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں نا، سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہزاروں ہزار نبی آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی آیا، لیکن سب پہ بھاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داؤد آئی، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو ہم نے ہدایت دی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے کام کرنے والوں کو ہم یہی صلہ دیا کرتے ہیں، جو توحید پہ جمتے ہیں، لوگوں کو ہماری طرف بلاتے ہیں۔ صرف ان بندوں کے ساتھ ہماری رحمت خاص نہیں ہے، جو بھی ان کے والا کام کرے گا ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سب پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اپنے زمانے کا ہر پیغمبر اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی نسلوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، وَاسْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہم نے ان کو توفیق دی، ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ دینے پہ آئے، اللہ دینے پہ آئے ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت، تو بلال کو، حبشہ کے بلال کو دے دیتا ہے، فارس کے، پارس کے، ایران کے سلمان کو دے دیتا ہے، صہیب رومی کو دے دیتا ہے، اور ابو ہریرہ کو، قبیلہ دوست کے ابو ہریرہ کو دے دیتا ہے۔ نہ دینے پہ آئے تو گھر کے آدمی کو بھی نہیں دیتا ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ حضور کے گھر کے لوگ تھے، بلڈ ریلیشن والے تھے، خونی رشتہ دار تھے، روزانہ کعبے کو دیکھتے تھے، زمزم پیتے تھے، اپنے آپ کو کعبے کا متولی کہتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں دی ہدایت، محروم ہو گئے۔ اور دینے پہ آیا تو کہاں سے سلمان کو بلا لیا، دیکھیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت اہم بات یہاں کہی۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور باقیوں کا کہا کہ ان کے علاوہ بھی اور پیغمبر ہیں، اگر یہ بھی شرک کر لیتے نا تو ان کے تمام اعمال پر پانی پھر جاتا۔ شرک اتنی گھناؤنی، اتنی گندی چیز۔ آج جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، اور مسلمانوں کے ہاں جانور ذبح کرنا، اور ہر طرح کے جانور جن کو اللہ نے ذبح کرنے کو کہا ہے وہ جائز ہے، اگرچہ قانونی اعتبار سے ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جائز تو ہے شریعت میں۔ اس ملک کے علاوہ دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، وہ سب ذبح کرتے ہی ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ کام ایسا کیوں، مسلمانوں سے ہمیں نفرت کیوں ہے کہ یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نفرت کرتے ہیں۔ سب سے گھناؤنا کام گویا مسلمان یہ کرتے ہیں، تو بھائی ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی سب سے گھناؤنا کام کیا ہے؟ بہو دیوواد، شرک، ایک دیو کے علاوہ بہو دیو، بہت سارے دیوی دیوتا ماننا، سب سے گھناؤنا کام اللہ کی نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہوں میں یہ ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہماری نگاہوں میں تو سب سے گھناؤنا کام یہ ہے، پھر تم یہ چھوڑ دو، ہم سے مطالبہ کہ یہ کام چھوڑ دو، تو ہمارا بھی مطالبہ مانو۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نبی بھی اگر شرک کر لیتے نا تو ان کے تمام کاموں پہ پانی پھر جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانش مندی و سمجھداری کی باتوں کو، نبیوں کی باتوں کو، اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے نبی اگر یہ مکے والے اس کا انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے یہ سونپ دیا ہے ایسی قوم کو جو اس کا انکار نہیں کرے گی۔ یہ نہیں مانتے نا، دوسرے لوگوں کو ہم کھڑا کر دیں گے، مدینے والوں کو کھڑا کر دیا،
اللہ کے نبی کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دی، آئیے ہمارے یہاں آئیے، آپ کی قوم نہیں مانتی نا، ادھر آئیے، اور پھر اسلام کے سلسلے میں ایسی قربانیاں دی، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آخر میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت دی، ان کو ہدایت دی، تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو۔ دیکھو ہمارے تو باپ دادا آگے اہل ایمان گزرے ہیں، اللہ کہہ رہا ان کی پیروی کرو۔ معلوم یہ ہوا انسان میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے باپ دادا کی اندھا دھند پیروی کر لے، یہ بھی نہیں دیکھے کہ صحیح راستے پر تھے کہ غلط راستے پر تھے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ باپ دادا صحیح راستے پہ ہوں اور کوئی آدمی ان کے راستے پہ چلے تو کہے یہ تو باپ دادا کی اور اپنے بڑوں کی بات مان رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے، یہ تو اماموں کی بات مان رہے، یہ تو عالموں کی بات مان رہے، یہ اپنے بابوں کی بات مان رہے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ ایسا نہیں ہے، نیک جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بات کو ماننا اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ باپ دادا کی بات ماننا یا بڑے لوگوں کی بات ماننا اس وقت ہوگا یعنی مذمت والا، ناپسندیدہ، جبکہ وہ غلط راستے پہ ہو۔ صحیح راستے پہ تو قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی باتوں پہ عمل کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ ان سے کہیے یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا۔ بھائی دعوت دے رہا ہوں، بیان کروں گا، 50,000 پہلے سے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دو، آج کل جیسے مقرر خطیب کرتے ہیں۔ ابھی محرم کا چل رہا ہے، یہ بھی سیزن ہے، پھر ربیع الاول آئے گا، وہ بھی سیزن ہے مولویوں کا، تقریر کرنے والوں کا۔ تو نبی نہیں، نبی بے لوث خدمت کرتا ہے، قوم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، طے نہیں کرتا ہے اور نہ مانگتا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے ساری دنیا والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے۔ تو جو آدمی بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، بے مطلب ہو کر، بڑے فکر کے ساتھ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔